السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو گائز، ویلکم بیک ٹو آور چینل. تو شروع کرتے ہیں اپنے اس ویڈیو کو. میں دیوتاؤں کے متعلق زیادہ نہیں جانتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دریا ایک طاقتور دیوتا ہے. وہ ان چیزوں کی یاد دلاتا رہتا ہے جنہیں انسان بھول جانا چاہتے ہیں. وہ منتظر ہے اور دیکھتا ہے اور منتظر ہے. دریا ہمارے اندر ہے، سمندر نے ہمیں گھیر رکھا ہے. خاتمہ کہاں ہے بے آواز چیخوں کا، خزاں میں خاموشی سے مرجھاتے پھولوں کا جو چپ چاپ اپنی پنکھڑیاں گراتے ہیں. جہاز کے بہتے ہوئے شکستہ ٹکڑوں کا خاتمہ کہاں ہے؟ خاتمہ کہیں نہیں ہے، صرف اضافہ ہے. مزید دنوں اور گھنٹوں کا گھسٹتا ہوا تسلسل. ہم نے کرب کے لمحوں کو ڈھونڈ نکالا. سوال یہ نہیں کہ جب کرب غلط فہمی کا نتیجہ تھا، یا غلط چیزوں کی تمنا کا ہے، یا غلط چیزوں کے خوف کا، یا لمحے مستقبل کا. جس طرح وقت مستقل ہے، ہم اس بات کو بنسبت اپنے کرب کے دوسرے کے کرب کے بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا اپنا ماضی کرم کی دہاروں میں چھپا ہے. لیکن دوسروں کی اذیت ایک غیر مشروط تجربہ ہے جو کبھی فرسودہ نہیں ہوتا. لوگ بدل جاتے ہیں، مسکراتے بھی ہیں، مگر کرب موجود رہتا ہے، لاشوں اور خاشاک کو اپنی موجودگی میں بہاتے ہوئے دریا کی مانند. وقت جو تباہ کن ہے قائم بھی رہتا ہے. میں اکثر سوچتا ہوں کہ کیا کرپشن کا یہی مطلب تھا کہ مستقبل ایک مدھم گیت ہے، یا جو دوسرے ساحل پر اترو گے. اس لمحے کے دونوں کناروں کے درمیان وقت معطل ہے. مستقبل اور ماضی پر یکساں دھیان کرو. یہ لمحہ کرم یا کرم کا نہیں کہ موت کے سمے انسان کا دماغ وجود کے جس نقطے پر مرکوز ہے، اور موت کا لمحے ہر لحاظ سے جو دوسروں کی زندگی میں باآور ہوگا. کرم کے پھل کا خیال نہ کرو. آگے چلو، اور مسافروں اور ملاحوں، تم جو گھاٹ پر اترو گے، اور تم جن کے جسم سمندر کے فیصلے سہو گے، یا جو کچھ بھی تم پر بیتے گی، یہ تمہاری منزل ہے. کرشن نے ارجن سے میدان جنگ میں کہا تھا، الوداع نہیں بلکہ آگے بڑھو مسافروں. گوتم نیلم نے چلتے چلتے پیچھے ٹھٹک کر دیکھا. راستے کی دھول بارش کی وجہ سے کم ہو گئی تھی، گو کہ اس کے اپنے مٹی سے اٹے ہوئے تھے. برسات کی وجہ سے گھاس اور درخت زمرد کے رنگ کے دکھلائی پڑ رہے تھے. اشوک کی نارنجی اور سرخ پھول گہری ہریالی میں تیزی سے جھلملاتے تھے، اور ہیرے کے ایسے جگمگاتی پانی کی لڑیاں گھاس پر ٹوٹ کر بکھر گئی تھی. ندی کے پار پہنچتے پہنچتے بہت رات ہو جائے گی. گوتم کو خیال آیا کہ گھاٹ پر کشتیاں کھڑی تھیں، اور بگدر نے نیچے کسی من چلے ملاحظے کو زور سے ساون الاپنا شروع کر دیا. یہاں سے پورے 25 کوس دور تھا، اور گوتم نیلم کو طے کرنی تھی. گھاٹ پر 3 لڑکیاں ایک طرف بیٹھی باتیں کر رہی تھیں. ان کے ہنسنے کی آوازیں یہاں تک آ رہی تھیں. لڑکیاں کتنی باتونی ہوتی ہیں. گوتم نے سوچا، انہیں بلا کیسے کون سے مسئلے حل کرنے ہیں. اس کا دل چاہا کہ نظر بڑھا کر انہیں دیکھ لے، خصوصاً اس کثیری ساڑی والی کو جس نے بالوں میں چمکا کا پھول اڑس رکھا تھا. اس کے ساتھ نچلی سیڑھی پر جو لڑکی آ ملتی تھی مارے بیٹھتی تھی. گوتم نے ان دونوں کو بھر کے درمیان سے دیکھا، اور پھر جلدی سے نظریں جھکا لی. گھاٹ کی آخری سیڑھی پر پہنچ کر اس نے تیزی سے چھلانگ لگا دی، اور دوسرے کنارے کی طرف تیرنے میں مصروف ہو گیا. لڑکیوں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا. ان میں سے ایک نے کہا، ملاح اپنی ڈوگیوں میں بیٹھے ہوئے مسافروں کا انتظار کرتے رہتے ہیں. کشتیاں جو بگد کے سامنے بندھی تھیں، ان میں چولہے روشن کیے جا رہے تھے، اور رات کا کھانا بننا شروع ہو چکا تھا. ٹپ سے بارش کا ایک قطرہ چمکا کے بالوں پر آ کر گرا. اس نے ندی کی اور دیکھا جدھر وہ اجنبی طالب علم نہروں کے خلاف ہاتھ پاؤں مارتا کسی انجانی سمت جا رہا تھا. بڑی کٹھن زندگی ان بیچاروں کی ہوتی ہوگی. نرملا کو اپنے بھائی کا خیال آ گیا، جو کہ اس طرح کی ان گنت ندیاں، چٹیاں، میدان اور دشوار گزار پہاڑیاں عبور کرنے کے بعد آگے بڑھ چکا تھا.
جب یہ لوگ اتنا بڑھ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تیسری لڑکی نے بے دھیانی میں پوچھا۔ اس لڑکی کا نام سروجنی تھا۔ ہوتا کیا ہے؟ جھک مارتے ہیں، کسی نئے دھرم کا آوشکار کر لیتے ہیں، کسی نئے فلسفے کا پرچار شروع کر دیتے ہیں، کسی نئے دھرم کا آوشکار کر لیتے ہیں، کسی نئے فلسفے کا پرچار شروع کر دیتے ہیں۔ نرملا نے جل کر جواب دیا، اس کا اکلوتا بھائی تکشلا میں ریاضی اور صرف و نوسے سے سر کھپانے کی بجائے یہاں ہوتا تو کیا چمک سے باہم بیچاری بھی کیا کرے، پڑھے نہیں تو کہاں جائے، پڑھا تو نہ کہ بھیا۔ مندر بہت پرانا تھا، آس پاس گوتم کو کوئی پروہت یا پجاری بھی نظر نہیں آ رہا تھا جس سے وہ پوچھتا کہ شرواتی جانے کے لیے کوناس راستہ اختیار کرے۔ یہاں سے کھیت ختم ہوتے تھے اور آگے شیشم کے گھنے جنگل تھے اور ڈاک کے جھنڈ اور بیڑا اور ان گنت ندے نالی، ان سب عبور کرنے سے اسے اپنے آشرم واپس پہنچنا تھا۔ مندر کی سیڑھیاں اتر کر وہ گاؤں کی سمت بڑھا جو کے آپس میں۔ پھر وہ گوتم سے مخاطب ہوا، سامنے نگر میں ایک بٹیا ہے رانی کوتیب کا، میں وہاں جا کر تمہارا انتظار کروں گی۔ وہ لوگ کدھر گئے ہیں؟ اس نے گرہستھ پوچھا۔ یہ تو مجھے نہیں پتا کہ کدھر گئے ہیں۔ گرہستھ نے چراغ منڈیر سے اٹھایا اور اندر جا کر پھر پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ گوتم چند لمحوں تک اندھیرے میں کھڑا یہ منظر دیکھتا رہا۔ اندر بچے کھیل رہے تھے۔ گرہستھ کی بیوی سانولی دبلی سی لڑکی جس نے آٹا لا کر دیا تھا چولہے کے آگے بیٹھی تھی۔ گلابی کاسنی شام بڑی سرحد کے ساتھ اس چھوٹے سے بنگلے پر پھیلی تھی۔ دھوپ کی زردی دم توڑ چکی تھی اور دبے دبے قدموں کے ساتھ آنے والی شام کی تاریکی آہستہ آہستہ دن کے اجالے کو نگل رہی تھی۔ فضا میں جنگلی پھولوں کی بڑی خوشگوار سی مہک تھی۔ سفید ماربل کے ٹائلوں سے بنے ہوئے اس گھر کے لان کو ایک نظر دیکھنے سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ گھر کے مکینوں کو باغبانی سے کوئی خاص شغف نہیں، اس لیے لان میں لگے امرود، انار اور آم کے درختوں پر اداسی دور سے ہی پر پھیلائے نظر آتی تھی۔ لان سے 4-5 سیڑھیوں سے ذرا اوپر چھوٹے سے برآمدے میں داخلی دروازہ تھا۔ برآمدے کی سیڑھیاں گرد سوکھے پتوں سے اٹی ہوئی گھروں والوں کی بے توجہی کا کھل کر اعلان کر رہی تھی۔ اسلام آباد کے اس سیکٹر میں یہ چھوٹا سا بنگلہ مین روڈ پر ہی واقع تھا۔ سامنے سڑک پر دائیں بائیں لگے سفیدے کے درخت اور ان کے پس منظر میں مارگلا کی پہاڑیوں کا نظارہ پہلی دفعہ آنے والی کو یہی راز تھا۔ یہی وجہ تھی کہ شہر ان دونوں کو پہلی ہی نظر میں بھا گیا تھا۔ وہ دونوں جو یہاں آنے سے پہلے ہزاروں اندیشوں کا شکار تھے، کم از کم اس سرسبز علاقے کو تو انہوں نے فوراً ہی واپس کر دیا۔ رہی صحیح کسر اس جاذب نظر بنگلے کو دیکھ کر پوری ہو گئی، جس کے گیٹ پر الجنت نام کی تختی آویزاں تھی۔ سیاہ گیٹ کے آگے ایک پیلی ٹیکسی اور بھورے سے رنگ کے پک اپ بڑی تیزی سے آگے پیچھے آ کر رکی۔ اسی لمحے گھر کے داخلی دروازے سے اسود کسی کام سے ابھی باہر نکلا تھا۔ گیٹ بہت چھوٹا تھا اور سلاخوں پر مشتمل ہونے کی وجہ سے باہر کا منظر بالکل صاف دکھائی دیتا تھا۔ اپنے گھر کے گیٹ پر ٹیکسی اور پک اپ دیکھ کر وہ کچھ چونکا۔ اندر کے مقابلے میں باہر کا موسم خاصا خوشگوار تھا۔ صبح کھل کر بارش ہو جانے کے بعد ہر چیز ہی تر و تازہ لگ رہی تھی۔ لگتا ہے کہ اوپر والے پورشن کے مکین آ ہی گئے۔ اس نے جینس کے جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے بالکل درست اندازہ لگایا۔ وہ اب بھی اپنی جگہ پر جمع کھڑا تھا، لیکن اس کی نظریں سخت حیرانی سے سامنے سامان اترواتی خواتین پر جمی ہوئی تھی۔ پروفیسر صاحب نے تو کہا تھا کہ ایک خالہ اور بانجی ہوں گے، لیکن ان میں خالہ کون ہے؟ اس نے شدید حیرت سے اپنے سے کچھ فاصلے پر کھڑی بلیک جینس پر گلابی شرٹ پہنے لیڈی ڈیانا ہیئر کٹ میں ایک کاملی سی لڑکی کو دیکھا۔ وہ اتنے فاصلے پر بھی
اس خاتون کے چہرے کی دلکش نقش اور سرخی مائل رنگت کا اندازہ کر سکتا تھا۔ اس کے ساتھ بلو جینز پر بلیک لمبی ٹخنوں کو چھوتی قمیص کے ساتھ کھڑی لڑکی کی نئے نقش میں دل کو چھو لینے والی معصومیت اور جاذبیت تھی۔ اس کا قد خاصا دراز اور پوری شخصیت میں نمایاں بھورے سلگی بال تھے جنہیں ہیئر ہینڈ میں جکڑ کر اونچی سی پونی ٹیل بنا رکھی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اس کے کمر کو چھو رہے تھے۔ اسود نے سخت حیرت اور توصیفی انداز سے اس لڑکی کو دیکھا۔ اس کی خوبصورت پیشانی پر کئی سلوٹیں تھیں اور وہ اپنے مد مقابل موجود محترمہ کے کسی بات پر بیزاری سے سر جھٹک کر نفی میں سر ہلا رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کی پونی کسی پنڈولم کی طرح دائیں بائیں گھوم رہی تھی۔ یہ بہت دلچسپ منظر تھا، لیکن وہ زیادہ دیر تک اس سے محفوظ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ ان میں سے ایک خاتون اس کی موجودگی سے آگاہ ہو چکی تھی۔ اس وقت کچھ قدم چل کر آگے بڑھ آیا۔ پک اپ سامان اتر کر واپس جا چکی تھی۔ ان میں سے لمبے بالوں والے کی نظر اس پر پڑی۔ اس کی حسین آنکھوں میں نیند کا خمار تھا۔ اسود کو ایک لمحے کو ایسا لگا تھا جیسے پہاڑوں پر اترتی دلکش شام تھک کر چور ہو گئی۔ تم تو کرایہ ایسے مانگ رہے ہو جیسے ہمیں راول پنڈی ایئرپورٹ سے نہیں اسپین سے ڈائریکٹ لے کر آ رہے ہو۔ لیڈی ڈیانا کی جھنجھلائی ہوئی آواز پر اسود نے اپنے چہرے پر آنے والی مسکراہٹ کو بمشکل چھپایا۔ ٹیکسی والے ان کے درمیان شاید نہیں، یقیناً کرائے کے سلسلے میں کوئی اور تنازع چل رہا تھا۔ ہاں تو بی بی، آپ نے بھی تو مجھے آئی ایکٹ سیکٹر کا کہا تھا جو اسلام آباد ایکسپریس وے سے بالکل نزدیک ہے، اور وہاں آ کر پتہ چلا کہ آئی ایکٹ سیکٹر نہیں F8 سیکٹر جانا ہے۔ آپ خود دیکھ لیں اس سیکٹر سے بھی یہاں تک کا فاصلہ کتنا بنتا ہے۔ ڈرائیور ان خاتون سے بھی زیادہ اکتایا ہوا تھا، اس لیے پہاڑ کھانے والے لہجے میں بولا تھا۔ ہاں تو ہم کون سا اسلام آباد کے رہائشی ہیں جو یہاں کے چپے چپے سے واقف ہوں گے؟ پھر ان رہائشی علاقوں کے ABC والے ناموں سے اچھا خاصا عقلمند بندہ بھی کنفیوز ہو سکتا ہے۔ محترمہ کی اس انوکھی منطق پر اسود کے ساتھ ساتھ ٹیکسی ڈرائیور بھی بونچھار رہ گیا۔ واہ بی بی، یہ بھی خوب کہی آپ کی ذرا سی مزدور یادداشت سے میرا اتنا سارا پیٹرول جل گیا اور آپ کے نزدیک کوئی بات ہی نہیں۔ ٹیکسی ڈرائیور مزید جلایا۔ میں پورے 2 سیکٹر درمیان میں کراس کر کے یہاں آیا ہوں، اس لیے 300 زائد ہی لوں گا۔ ڈرائیور کے دو ٹوک انداز پر خاتون کی ننھی منھی سی ناک غصے کی زیادتی سے سرخ ہوئی۔ اسود نے بڑی دلچسپی سے اس منظر کو دیکھا۔ میرا دماغ خراب ہے جو تمہیں 300 زیادہ دوں۔ لیڈی ڈیانا کٹ والی خاتون کے باقاعدہ چیخنے پر ساتھ کھڑی لڑکی کا منہ خفت سے سرخ ہوا۔ اس نے سڑپا کر تھوڑا سا رخ موڑ لیا، جبکہ اس کی اس حرکت پر اسود ہلکا سا مسکرایا۔ اس نے دیکھا وہی لڑکی اب دوسری کا بازو پکڑے اسٹیشن میں سے اسے شاید معاملہ رفع دفع کرنے کے بارے میں کہہ رہی تھی۔ وہ زبان اسود کے ساتھ ڈرائیور کے لیے بھی ناقابل فہم تھی۔ او باجی، آپ دونوں یہ فارسی میں گفتگو کر کے گھر جا کر کیا کیجیے گا؟ مجھے فارغ کرے، پہلے ہی آپ نے میرا بہت وقت ضائع کر دیا۔ ڈرائیور نے جھنجھلا کر کلائی میں بندھی گھڑی پر ٹائم دیکھا۔ اس کے رخسار غصے کی زیادتی سے سرخ ہوئے۔ واٹ؟ وہ آپے سے باہر ہوئی۔ یہ باجی کسے کہا ہے؟ وہ خاتون اسپینش بولتے بولتے اچانک مشتعل ہو کر اردو میں بولی۔ ان کے غضبناک انداز میں انگلی اٹھانے پر ٹیکسی ڈرائیور نے بوکھلا کر دوسری لڑکی کو دیکھا جو اس سارے معاملے سے سخت بیزار تھی۔ مجھے کہہ رہا ہے آپ کو نہیں؟ دوسری لڑکی نے انتہائی کوفت سے ٹیکسی ڈرائیور کی جان بخشی کروائی تھی، جو اب ممنون نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسود کے لیے اپنی ہنسی روکنا سخت دشوار ہو گیا۔ وہ دونوں اب اسے دیکھ چکی تھی جو ایک دوستانہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے ان کے بالکل قریب آن کھڑا ہوا۔ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ اسود نے معصوم بن کر پوچھا۔ پاکستان میں تو ہر بندہ ہی ایک دوسرے کو لوٹنے پر لگا ہوا ہے، اس لیے تم اس ملک کا کچھ تو بنتا ہے۔ لیڈی ڈیانا ہیئر کٹ والی نے اسے دیکھ کر شکایتی انداز سے کہا۔ یہ دیکھیں بی بی، غلطی ہو گئی، چلے 300 نہ صحیح 250 ہی زائد دے دے۔ ٹیکسی ڈرائیور نے انتہائی بد لحاظی سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔
اس کے جان چھڑانے والے انداز پر دوسری لڑکی نے بڑی عجلت میں اپنا ہینڈ بیگ کھولا اور سرخ رنگ کے 300 نوٹ نکال کر ڈرائیور کی طرف بڑھائے، جو اس نے فوراً جھپٹ لیے۔ کیا کر رہی ہو شرزما، یہ ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے۔ لیڈی ڈیانا ہیئر کٹ والی نے پوکلا اپنی ساتھ کھڑی ہوئی لڑکی کو دیکھا، جس پر خجالت اور شرمندگی کا بھرپور حملہ ہوا تھا۔ ایک اجنبی شخص کے سامنے یہ صورتحال کم از کم شرزما کو کئی دن تک شرمندگی کرنے کو کافی تھی۔ جہاں اتنی دنیا بیوقوف بناتی ہے، وہاں ایک اور صحیح۔ اس نے کندھے اچکا کر اسپاٹ انداز میں کہا، السلام علیکم جناب، آپ یہ کارنر میٹنگ ختم کر دیں، وہ ٹیکسی والا تو جا بھی چکا ہے۔ اس نے شائستگی سے دونوں کو مخاطب کیا۔ تم نے دیکھا کہ وہ ٹیکسی والا کیسے ہم دونوں خواتین کو دن دہاڑے لوٹ کر چلا بنا؟ وہ اس لیڈی ڈیانا ہیئر کٹ والی کی بے تکلفی پر ابھی سنبھل ہی نہیں پایا کہ دوسرا حملہ اس سے بھی زیادہ سرعت سے ہوا تھا۔ یہ شرزما تو شروع ہی سے انتہائی اسٹوپڈ ہے۔ میں ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ اس ٹیکسی والے سے کیسے جان چھڑاؤں۔ اس نے فوراً 300 نکال کر اس کے ہاتھ میں تھما بھی دیے، حتیٰ کہ اب وہ 250 پر بھی آ چکا تھا۔ اس کا غصہ کسی طور پر کم ہونے ہی نہیں رہا تھا۔ ہنی فار گاڈ سیک، دوسری لڑکی کے تیمور خاص خطرناک تھے۔ اس کی نگاہوں میں چھپی تنبیہ کی وجہ سے دوسری نے فوراً موضوع بدل دیا۔ یہ پروفیسر آفاق صاحب کا بنگلہ ہے نا؟ ایمنی صاحب کرائے کا غم بھول کر اب تو صفی نظروں سے سامنے کا سنی کی بوگن ویلیا کی بیل کو دیکھ رہی تھی۔ گھر پہلی ہی نظروں میں ان کو بھا گیا تھا، اس لیے چہرے پر اطمینان کے رنگ نمایاں تھے۔ جی جناب، یہ انہی کا غربت خانہ ہے، وہ دونوں بازو سینے پر باندھے بڑی انکساری کے ساتھ بولا، لیکن اس کی نظریں اب بھی پنڈولم کی طرح جھولتی لمبی پونی ٹیل پر تھی۔ سبحان اللہ، یہ پہلا غریب خانہ اتنا شاندار دیکھا ہے، جس کی مالیت کم سے کم 2-2.5 کروڑ تو ہوگی۔ اللہ ایسے غریب خانے سب کو دے۔ اسود کو ان کے لہجے میں طنز کی بجائے شرارت کی فراوانی محسوس ہوئی، تو وہ بے ساختہ ہنس پڑا۔ آپ کی تعریف، محترمہ نے تیکھی نظروں سے گھورا تو وہ مروتاً مسکرایا۔ میں پروفیسر صاحب کا بھانجا ہوں، اس نے تھوڑا سا گردن کو تغیتاً زخم دے کر بتایا۔ بھانجے صاحب کا کوئی نام تو ہوگا، جیسے میری اس بیوقوفی بھانجی کا نام شرزما ہے۔ وہ ان کے شرارتی انداز میں اب قہقہا لگا کر ہنسا۔ اسے دوستانہ مزاج کی یہ بے تکلف سی محترمہ پہلی ہی نظر میں اچھی لگی تھی۔ ہوں تو آپ ان کی خالہ ہیں نا؟ اس کے لہجے میں خوب ہنسی کا تاثر تھا۔ جی، میں صرف اور صرف شرزما کی ہی خالہ ہوں۔ انہوں نے بے ساختہ عبورہ کے سامنے کھڑے ہینڈسم سے لڑکے کو دیکھا، لیکن اسے بھی خالہ کہنے کی اجازت میں نے کبھی نہیں دی۔ اس کی اطلاع پر وہ تعجب بھرے انداز میں دیکھنے لگا، جو کہہ رہی تھی، میں ہنی ہوں۔ ساری دنیا کے لیے ان کی شرارتیں آنکھوں میں کچھ تھا۔ آف کورس، میں ابھی کوئی ایسے بدسلوک بندہ نہیں کہ آپ جیسی اسمارٹ اور حسین و جمیل خاتون کو خالہ کہہ کر اپنی طبیعت مقدور کر دوں۔ وہ کون سا کسی سے کم تھا؟ اس کی بات پر ہنی کا قہقہا شرزما کے لیے سخت کوفت کا باعث بنا۔ وہ ساری گفتگو کے درمیان بالکل خاموش تھی۔ اسود نے محسوس کیا کہ اس میں عجیب سی تمغن اور وقار تھا۔ اگر آپ اسی گھر کے مکین ہیں تو اللہ کا نام لے کر ہمارا سامان اندر منتقل کریں۔ شاباش۔ ہنی نے مسکراہٹ دبا کر اسے اشارہ کیا۔ اوف مائی گاڈ، اس بیگ میں کیا آپ اینٹیں بھر کر لائی ہیں؟ اس نے سامان اندر منتقل کرنے کی غرض سے بیگ اٹھایا تو وزن کے احساس سے بے اختیار دوہرا سا ہوا تھا۔ شرزما کے چہرے پر ایک مہم سی مسکراہٹ لمحے بھر کو نمودار ہو کر معدوم ہو گئی تھی، جبکہ ہنی نے ہنستے ہوئے اطلاع دی، دھیان سے، اس میں شرزما کی بکس ہیں۔ اف، لگتا ہے اسپین کے سارے کتب خانے ہی خالی کر کے آئی ہے۔ وہ بک اٹھائے بمشکل چل رہی تھی۔ ہنی نے اپنا ہینڈ لی اور شرزما نے بھی ایک بیگ اٹھا رکھا تھا۔ وہ سارا سامان اٹھا کر ٹی وی لاؤنج پر لے آئے۔ اسود کو پورے 3 چکر لگانے پڑے تھے، جبکہ وہ دونوں ایک ہی چکر میں تھک کر اب بے تکلفی سے صوفوں پر براجمان تھے۔ کیا پروفیسر صاحب نے تمہاری آمد سے مطلع کر رکھا تھا، یا پھر ایسے ہی مروت میں مارے گئے ہو؟ ہنی نے اسے اپنی سانس بحال کرتے دیکھ کر شرارت سے پوچھا۔
جو اب صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں آپ کو شکل سے کیا اتنا بامروت لگتا ہوں؟ اس کے انداز میں شوخی کا عنصر تھا۔ ہرگز نہیں، ہنی نے ٹانگیں پھیلاتے ہوئے صاف گوئی کی انتہا کر دی۔ وہ لمحے بھر کو ہکا بکا ہوا۔ بالکل ٹھیک کہا، میں ہوں بھی نہیں۔ اس نے بھی تائید کرنے میں ایک لمحے کا بھی توقف نہیں کیا۔ اب وہ انہیں حیران کرنے کو کہہ رہا تھا۔ میں تو دو خوبصورت لڑکیاں دیکھنے کے لیے چکر میں مارا گیا۔ سوچا کہ دور سے اتنی لشکاریں مار رہی ہے تو قریب جا کر دیکھتے ہیں۔ اس نے بے تکلفی سے مزید اضافہ کیا، مجھے کیا پتا کہ آپ مجھے کلی بنا دیں گی۔ اس کی آنکھوں میں شرارت کے سبھی رنگ تھے۔ شرزما نے سخت تعجب اور حیرانی سے ان دونوں کو دیکھا، جو ایک دوسرے سے ایسے محو گفتگو تھے جیسے صدیوں کی آشنائی ہو، حالانکہ یہ ان کی پہلی ملاقات تھی۔ وہ ہنی کے بے تکلفانہ مزاج سے تو واقف تھی کہ انہیں بس ایک سا معاملہ میسر آنا چاہیے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، لیکن اگلا بندہ بھی ہنی کے جیسا ہی ہوگا۔ اس کا تجربہ اس سے پہلی دفعہ ہوا تھا۔ وہ بے تکلفی سے ہنی کی شان میں زمین و آسمان کے قلعے ملا رہا تھا، جبکہ اپنی تعریف پر ہنی کے گال اسٹرابری کی طرح سرخ ہو رہے تھے۔ یہ پروفیسر صاحب خود کہاں ہیں؟ اور گھر میں کوئی نسوانی چہرہ نظر نہیں آ رہا۔ خیریت؟ ہنی کو بڑی دیر بعد خیال آیا تو جھٹ سے پوچھ بیٹھی۔ کوئی ہوگا تو نظر آئے گا نا؟ اس نے بڑا جاندار کہا فضا میں بلند کیا۔ اس کی بات پر آرام سے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھے شرزما کو جھٹکا لگا۔ وہ فوراً سنبھل کر بیٹھ گئی، جبکہ اس کے سامنے براجمان ہنی کا اطمینان ہنوز قابل دید تھا۔ کیا مطلب بھئی؟ ہنی نے ابرو چڑھا کر سوالیہ نظروں سے استفسار کیا۔ اس نے ہنستے ہوئے اطلاع دی، بھئی اس گھر میں دو چھڑے چھانٹ رہتے ہیں۔ پروفیسر ماموں صاحب شادی کے جھنجٹ میں پڑے ہی نہیں، اور ادھر میری طرف معاملہ الٹا ہے۔ آج تک کسی محترم نے لفٹ ہی نہیں کرائی، اس لیے تاحال کنوارا ہوں۔ وہ اچھا خاصا غیر سنجیدہ بندہ تھا۔ اس کی شوخی پر شرزما نے بلا کوئی تیسری بات ہی نہ کی۔ او والدین! ہنی کا تجسس کبھی کبھی شرزما کی برداشت کا امتحان لینے لگا تھا۔ اس وقت بھی یہی صورتحال تھی۔ والدین میرے ساتھ فرانسسکو میں ہوتے ہیں۔ ماموں جی کی خدمت کرنے کے لیے مجھے پاکستان بھیج کر رکھا ہے۔ بس میں اور پروفیسر صاحب ہی یہاں ہوتے ہیں، یا پھر ہمارا ملازم فضلو، جو خود بھی ہماری طرح چھڑا چھانٹ ہے۔ اس نے تفصیل سے بتایا، اور تم صاحب صرف ماموں جی کی خدمت ہی کر رہے ہو، یا پھر کچھ ڈگری وگری بھی حاصل کی ہے؟ ہنی کی تسلی نہیں ہو پا رہی تھی۔ خیر ایسی بھی کوئی بات نہیں، یہاں رہنے کا مقصد اپنی تعلیم مکمل کرنا بھی تھا۔ وہ کچھ سنجیدہ ہوا۔ واہ، پہلا عقل مند بندہ دیکھا ہے جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ سے پاکستان آیا ہوا ہے۔ ہنی کی طنزیہ انداز پر بھی وہ سادگی سے گویا ہوا، جی میں ایسا ہی عقل مند بندہ ہوں۔ پروفیسر صاحب کی اور اپنے وطن سے محبت کی وجہ سے میں یہاں ٹکا ہوا ہوں، اور الحمدللہ مجھے اپنے اس فیصلے پر کوئی پچھتاوا نہیں۔ اپنی بات کہہ کر وہ اٹھا اور سامنے بنے امریکن طرز کے کچن کی طرف بڑھا۔ شرزما نے پہلی دفعہ اسے غور سے دیکھا تو اس کا قد 6 فٹ اور آنکھیں بالکل بوری سی تھیں۔ وہ متناسب جسم کا ایک خوش شکل نوجوان تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک محسوس کی جانے والی سادگی تھی۔ ابھی بھی وقت ہے سوچتے، دو چھڑے چھانٹ بندوں کے گھر میں کیسے رہیں گے آپ لوگ؟ وہ ساس پین میں پانی ڈالتے ہوئے ایک دفعہ پھر شرارت کر گیا۔ کیا مطلب کہ کیسے رہیں گے؟ ہنی نے ناک چڑھائی، ہمارا پورشن تو بالکل الگ تھلگ ہے، اور ویسے بھی مجھے خواتین کی کمپنی بالکل پسند نہیں۔ ہنی کی بات پر وہ چائے میں پتی ڈالنا بھول کر حیرانی سے ان منہ پھٹ خاتون کو دیکھنے لگا۔ وہ کیوں جی؟ اس نے سنبھل کر دریافت کیا۔ بھئی میں تو ان گھریلو ٹائپ خواتین سے سخت گھبراتی ہوں، جنہیں فیشن، ٹی وی، میوزک اور کوکنگ اور ایک دوسرے کی چغلیوں کے علاوہ کوئی تیسرا کام نہیں ہوتا۔ وہ برنر جلاتے ہوئے ان کی بات سن کر مسکرایا۔ آپ بہت صاف گو لیکن پراعتماد خاتون ہے، اس نے کھلے دل سے سراہا۔ مجھے معلوم ہے، آپ لوگ بس اپنی خیر منائیں۔ انہوں نے اپنے ڈیانا کٹ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے متبسم لہجے میں خبردار کیا۔ اوہ جی، ہم کیوں اپنی خیر منائیں؟ وہ اپیرن باندھے ہوئے حیران ہوا۔ اس لیے میں بلیک بیلٹ ہولڈر ہوں۔ جب غصہ آئے تو منہ کا استعمال کم اور ہاتھوں اور ٹانگوں کا زیادہ کرتی ہوں۔
ہنی نے سائڈ ٹیبل پر پڑے ڈرائی فروٹس کا جائزہ کھولتے ہوئے شوخی سے لبریز لہجے میں اسے اپنی ایک اور خفیہ صلاحیت کا بتایا، جسے سنتے ہی اسود نے ایک چھٹ پھاڑ کر قسم کا کہا لگایا، یہ تو واقعی خطرناک بات ہے۔ اچھا کیا کیا آپ نے پیشگی بتا دیا، میں پروفیسر صاحب کو بھی خبردار کر دوں، وہ بھی بلا کا شریر ہے۔ اوپر والا پورشن کیسا ہے؟ میرا مطلب ہے کیا نیچے والے پورشن جیسا ہی ہے؟ ہنی کو اچانک یاد آیا تو پوچھ لیا، جبکہ وہ چائے کا پانی رکھ کر اب فریج سے نگٹس نکال رہا تھا۔ ان کی بات پر چونکا۔ بے فکر رہے، وہ اس سے اچھا سیٹ کیا ہوا ہے۔ پروفیسر صاحب تو کبھی رینٹ پر نہ دیتے، لیکن فاروق بھائی ان کے ایک بہت اچھے دوست ہیں، اس لیے انہیں انکار نہیں کر سکے۔ آپ فاروق صاحب کی کیا لگتی ہے؟ وہ نگٹس والا پیکٹ کھولتے ہوئے بے پرواہی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ میرے بہنوئی حسن بھائی یعنی شیری کے پاپا کے بہت اچھے دوست ہیں، اس کے علاوہ بارسلونا میں ہماری پڑوسی بھی، ہم لوگوں کا 20-22 سال کا ساتھ ہے۔ وہ ہنی کی بات پر چونکا، کون شیری؟ میں شرزمہ کو شیری کہتی ہوں۔ ہنی نے باداموں پر ہاتھ صاف کرتے ہوئے اطلاع دی تو اسود نے حیرت سے شیری صاحبہ کو دیکھا جو ان کی گفتگو سے بے نیاز انگلش اخبار پڑھنے میں مگن تھی۔ اس نے ساری گفتگو میں کوئی حصہ نہیں لیا تھا، جس سے اسود نے اس کی کم گو طبیعت کا اندازہ لگایا۔ سوری بھائی، ہمارا لاڈلا اور نخریلا ملازم چھٹی پر ہے، اس لیے آپ کو میرے ہاتھ کی بنی بدمزہ چائے پر گزارا کرنا پڑے گا۔ وہ اب کباب فرائی پین میں ڈال کر تل رہا تھا۔ کبابوں کی مہک اور چائے کی دم ہونے کی خوشبو نے دونوں خواتین کی بھوک کو چمکا دیا۔ بھائی بس کچھ بھی لے آؤ، شدید بھوک لگی ہے۔ ہنی کی بے تکلفی پروا مسکرایا اور سلیقے سے ٹرالی میں برتن سیٹ کرنے لگا۔ یہ پروفیسر صاحب کب تک آ جائیں؟ ہنی نے وال کلاک پر نظر ڈالتے ہوئے یوں ہی پوچھا تو اس وقت شام کے 7 بج رہے تھے۔ وہ تو پچھلے 3 دن سے ایک ایجوکیشنل کانفرنس اٹینڈ کرنے کراچی گئے ہوئے ہیں۔ اسود کی اطلاع پر ہنی بری طرح چونکی۔ اوہ، انہوں نے بتایا ہی نہیں؟ ہانیہ کی پیشانی پر ہلکا سا بل آیا۔ وہ صبح آ جائیں گے انشاءاللہ، اسود نے انہیں تسلی دیتے ہوئے مزید کہا۔ میں خود بھی پاکستان میں نہیں تھا، پرسوں ہی واپس آیا ہوں۔ صبح مجھے پروفیسر صاحب نے فون پر بتایا کہ ان کی بیسٹ فرینڈ فاروق صاحبہ کے توسط سے کوئی خالہ بانجی صاحب آ رہی ہے۔ لاؤنج میں چائے کے دم دینے کی مہک بڑی سرعت سے پھیلی تھی۔ ایک تو تم مجھے بار بار خالہ کہہ کر کس چیز کا احساس دلانا چاہتے ہو؟ اب میری عمر اتنی بھی نہیں، پاکستان میں تو 32 سال کی عمر میں لڑکیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں۔ ہنی کی شوخ آنکھیں شرارت سے جگمگائی۔ وہ ٹرالی میں کباب رکھتے ہوئے ایک دم مڑا۔ ہائے گاڈ، میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا، اس نے فوراً تردید کرتے ہوئے کہا۔ ویسے بھی آپ دونوں کو دیکھ کر کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ آپ کے درمیان خالہ بانجی کا رشتہ ہے۔ اس نے تسلی دیتے ہوئے فلاسک میں چائے ڈالی۔ اچھا، پھر کیا لگتا ہے؟ ہنی کا اشتیاق دیدنی تھا۔ شرزمہ نے کوفت اور جھنجھلاہٹ بھرے انداز سے انہیں دیکھا جو اسود کی طرف متوجہ تھی۔ زیادہ سے زیادہ یہی لگتا ہے کہ دونوں بڑی چھوٹی بہنیں ہیں، بڑے سرسری سی انداز میں کہہ کر وہ ٹرالی ان کے پاس لے آیا۔ نگٹس، چکن رول اور کباب دیکھ کر دونوں کی بھوک چمک اٹھی اور انہوں نے رسماً بھی تکلف کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اب آپ تفصیل سے اپنے بارے میں بتائیں۔ وہ چائے کا کپ لے کر ان دونوں کے بالکل سامنے آ بیٹھا۔ براؤن جینس پر اس نے نیوی بلو ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ اس کے گھنے سیاہ بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، جبکہ اس کی آنکھوں میں ایک مسحور کن چمک تھی۔ مجھے ہانیہ مصطفیٰ کہتے ہیں، اسپین میں ہی پیدا ہوئی ہوں۔ بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے ہنی شروع ہوئی۔ ہم 2 ہی بہنیں تھیں، ہماری مدر اسپین جبکہ ڈیڈی پاکستان تھے۔ دھیال نے اسپینش لڑکی سے شادی کرنے کے بعد پاپا سے بائیکاٹ کر دیا، اس لیے کوئی رابطہ نہیں۔ انہوں نے چند جملوں میں مکمل معلومات دینے کی کوشش کی۔ پہلے ماما اور پھر ڈیڈی کی ڈیتھ کے بعد میں سمیہ آپی کے گھر میں آ گئی۔ آپی اور ان کے میاں حسن بھائی کی روڈ ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ کے بعد ہم دونوں یعنی میں اور شرزمہ اسپین میں اکیلے رہ گئے تھے۔ شرزمہ آپی کی اکلوتی اولاد تھی، اس لیے فاروق بھائی نے ہمیں زبردستی پاکستان بھجوا دیا، ورنہ میں اس حق میں ہرگز نہیں۔ انہوں نے ایک اور کباب اپنی پلیٹ میں ڈالتے ہوئے بے تکلفی سے بتا دیا تھا۔
جبکہ شرزما نے اس گفتگو میں بالکل حصہ نہیں لیا تھا۔ وہ سر جھکائے کھانے میں مگن تھی، اور شرزما کے والد کی فیملی کا تعلق کیا پاکستان سے نہیں تھا؟ اسود کے سوال پر وہ لقمہ چبانا بھول کر حیرت سے دونوں کو دیکھنے لگی۔ وہ تو میرے بھی ودیال والوں سے 4 ہاتھ آگے نکلے۔ یہ پاکستانی والدین اپنے بچوں کو کمانے کے لیے باہر تو آرام سے بھیج دیتے ہیں، لیکن ان بیچاروں پر باقی تمام خوشی حرام کر دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ان کے استہزائیہ انداز پر وہ چونکا۔ مطلب یہ کہ ان کا کیس بھی میری ڈیڈی جیسے ہی تھا، یعنی پسند کی شادی کے جرم میں گھر والوں نے واپسی کے دروازے ان پر بند کر دیے، اس لیے وہ وہیں بارسلونا کے ہی ہو کر رہ گئے، ہانیہ نے کہا، بے پرواہی سے کہتے ہوئے چائے کا گھونٹ لیا۔ ان کی وفات کے بعد کوئی رابطہ نہیں کیا؟ اسود کے سوال پر شرزما نے ایک خفا سی نگاہ ہنی کے چہرے پر ڈالی۔ اسے اس موضوع پر بات کرنا بالکل پسند نہیں تھا۔ ہانیہ نے مختصراً جواب دیا، صوفے سے ٹیک لگائی، اور اب کیا کرتی ہیں آپ؟ اسود نے خالی چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے موضوع گفتگو انہی کی ذات تک محدود کیا۔ میں نے اسپین سے فیشن ڈیزائننگ میں ماسٹر کیا، پہلے ڈیڈی کے ساتھ، پھر ان کی ڈیتھ کے بعد حسن بھائی کی بزنس میں مدد کرواتی تھی۔ اب لوگوں کا بارسلونا میں اچھا خاصا بزنس اسٹیبلش ہو چکا ہے، پھر حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ سب کچھ سمیٹ سماٹ کر یہاں آنا پڑا۔ اب آگے دیکھتے ہیں۔ ہانیہ نے چند جملوں میں ساری داستان کو سمیٹا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کا یہاں مستقل رہنے کا ارادہ ہے؟ اس نے بالکل ٹھیک اندازہ لگایا۔ کچھ کہہ نہیں سکتے، ہانیہ نے کمال استغفا سے جواب دیا۔ اگر تو بزنس سیٹ ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ستاروں سے آگے جہاں اور کوئی اور بھی ہے۔ مجھے تو پروفیسر صاحب بتا رہے تھے کہ آپ کا بحریہ ٹاؤن میں کوئی پلاٹ ہے اور وہاں گھر وغیرہ بنوانے کا بھی ارادہ ہے۔ اسود کی بات پر وہ دونوں چونکی۔ ہاں، بھائی فاروق نے ان کو بتایا ہوگا، لیکن اب یہاں رہنے کے بعد ہم کچھ اور لاحقہ عمل طے کر سکیں گے۔ ہانیہ نے مزید کہا، ویسے تو میرے بزنس کے حوالے سے کچھ اور لوگوں سے بھی کانٹیکٹس تھے، لیکن فاروق بھائی نے سختی سے منع کیا تھا کہ انجان لوگوں پر اعتبار نہیں کرنا۔ تم لوگ پہلی دفعہ اس ملک میں جا رہے ہو۔ جب تک اپنا گھر نہیں بن جاتا، ہم لوگ ان کے دوست پروفیسر آفاق صاحب کے گھر کا پورشن رینٹ پر لے لیں۔ اس سے انہیں بھی تسلی رہے گی اور ہمیں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے اس طرف دیکھ کر کہا، اور تم کیا کرتے ہو؟ اب انٹرویو لینے کی باری ہنی کی تھی، جبکہ شرزما اس سارے سیشن سے جی بھر کر بوریت کا شکار ہو رہی تھی۔ کچھ بھی نہیں، بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈگری لینے کے بعد آج کل انٹرویو کھیل رہا ہوں، یا پھر پروفیسر صاحب کے صبح شام لیکچر سنتا ہوں۔ اس کے متبسم انداز پر مسکرائے۔ تم پروفیسر صاحب کو ماموں کیوں نہیں کہتے؟ آپ شرزما کو خالہ کیوں نہیں کہنے دیتی؟ اس کے برجستہ انداز پر ایک مبہم سی مسکراہٹ شرزما کے لبوں پر اف کورس میں کہیں سے بھی بھاری بھرکم خالہ جو نہیں لگتی۔ ہانیہ کون سا کسی کو کم تھی؟ ہائے گاڈ، میں بھی کہیں سے بھاری بھرکم ماموں نہیں لگتے۔ ہنستے ہوئے اس نے بھی ایک نظر اچھالا۔ بہت تیز ہو تم۔ ہانیہ کی بات پر اسود کا انتہائی جاندار اور محظوظ کن قہقہا پورے لاؤنج میں گونجا۔ میرا خیال ہے ہنی، اب ہمیں اٹھنا چاہیے۔ شرزما کی برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی خالی پلیٹ میز پر رکھتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں کہا، میرا بھی یہی خیال ہے۔ انہوں نے بھی بعد بل ناخواستہ وال کلاک پر نگاہ ڈالی۔ بھائی، اوپر کے پورشن کی سیڑھیاں کدھر ہے؟ اوپر کی سیڑھیاں پورچ سے جاتی ہے۔ یہ ٹی وی لانچ سے اوپر جانے والا دروازہ تو ہم نے دونوں طرف سے لاک کر رکھا ہے۔ اسود بھی دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈال کر کھڑا ہوا تو شرزما نے سکون کی سانس لی۔ اسے اندازہ تھا کہ ہنی اس وقت مزید گپ شپ کے موڈ میں ہے، جبکہ وہ جسمانی اور ذہنی طور پر سخت تھکن کا شکار تھی اور اب صرف اور صرف بستر کی طرف تھی۔ وہ دونوں اسود کی پیروی میں اوپر پہنچی تو ٹھیک ٹھاک کھلا اور کشادہ پورشن دیکھ کر وہ دونوں نے ہی اطمینان کی سانس لی۔ 2 بیڈ رومز، ڈائننگ کے ساتھ ٹی وی لانچ اور وسیع ٹیریس انہیں خاصا پسند آیا۔ ان کی توصیفی نظریں اس فرنشڈ پورشن کے چاروں اطراف کا جائزہ لے رہی تھی۔ فاروق بھائی کا انتخاب غلط ثابت نہیں ہوا تھا۔ وہ دونوں فاروق بھائی کی بے تحاشا اصرار پر ہی یہاں رہنے کو تیار ہوئی تھی، ورنہ ہنی کا تو مکمل ارادہ تھا کہ علیحدہ سے اپنا سیٹ اپ شروع کیا جائے،
لیکن فاروق بھائی جو شرزما کے والدین کے اچانک انتقال کے بعد انہیں بھی اپنی بیٹیوں کی طرح ہی سمجھتے تھے، وہ اس بات کے لیے بالکل تیار نہیں ہوئے کہ اس لیے یہاں آنا پڑا۔ اگلا دن سارا دن انہوں نے اپنا سامان الماریوں میں سیٹ کرنے لگے۔ مسعود نے اس سلسلے میں کافی مدد کی۔ وہ ساتھ والے بنگلے میں سے ایک خاتون ملازمہ کو لے کر آیا جس سے ان کا کافی مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ سارے دن کی تھکن کے بعد وہ دونوں جب سوئی تو اگلے دن ہی صبح 9 بجے آنکھ کھلی۔ شرزما نے ٹیرس کی جانب کھلنے والے دروازے کو دکھیرا تو باہر موسم بہار کی خوشگوار ہوا نے اس کا استقبال کیا۔ وہ بلیک ڈھیلے ڈھالے سے ٹراؤزر پر کاسنی رنگ کے شرٹ پہنے ہوئے تھے۔ اس کے لمبے بھورے رنگ کے سلکی بال کسی آبشار کی طرح پشت پر گرے ہوئے تھے۔ سامنے انار کے درخت پر چڑیوں نے اودم سا مچا رکھا تھا۔ پورے لان میں بوگن ویلیا اور انار کے درختوں کے پتے بکھرے ہوئے تھے۔ اس لان کو ایک اچھے مالی کی اشد ضرورت تھی۔ کل سے یہ خیال بار رہا کہ اس کے ذہن میں آ چکا تھا۔ اس نے ریلنگ سے جھک کر لان میں دیکھا۔ سامنے آم کے درخت کے نیچے سفید رنگ کے بلی کے بچے کو دیکھ کر وہ کچھ بےتاب ہوئی اور لپک کر نیچے لان میں آ گئی۔ بے دھیانی میں تیزی سے چلتے ہوئے اس نے بے ساختہ بلی کے بچے کو اٹھا کر پیار کیا تو وہ کچھ مچلا۔ وہ اسے اٹھا کر اوپر لے جانے کے غرض سے مڑی تو ایک نفیس سی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ اس کے پاؤں پر چوٹ لگی ہوئی تھی۔ فضلو اندر میرا میڈیکل باکس لینے آ گیا ہے۔ میں اس کی پٹی کر دوں تو آپ لے جائیے گا۔ میں وہ ہڑبڑا کر مڑی اور اپنی راج ہنس جیسی گردن اٹھا کر سامنے لان میں راکنگ چیئر پر براجمان شخص کو اخبار گود میں رکھے دیکھ کر تو بوکھلاہٹ کا سلام کیا۔ میں 3 دن سے یہاں نہیں تھا، کسی نے بھی اس کا خیال نہیں کیا۔ میں نے بھی صبح دیکھا ہے جبکہ اس کا زخم تو وہ 2-3 دن پرانا ہے۔ وہ بڑے مہذب اور شستہ انداز میں اسے بتا رہے تھے۔ ان کے چہرے پر بڑی اپنائیت بھری مسکراہٹ تھی۔ میں نے بھی آج پہلی دفعہ ہی اسے دیکھا ہے، اس نے بوکھلا کر فوراً صفائی دینے والے انداز میں کہا تو وہ ایک دفعہ پھر مسکرا دیے۔ انہوں نے بات بدلتے ہوئے پھر سرسری سے انداز میں دریافت کیا تھا، آپ ہانیہ مصطفیٰ کی بانجی ہے؟ ان کی نگاہ شرزما کے بے داغ چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ میں ہانیہ مصطفیٰ بھی تو ہو سکتی ہوں۔ اس کے منہ سے بے اختیار پھسلا۔ اگلا ہی لمحے اس نے خفت زدہ انداز سے اپنا گلابی لب دانتوں تلے دبا دیا۔ جی آپ بالکل ہانیہ ہو سکتی ہیں۔ اگر میری نزدیک کی نظر کمزور ہو تو ان کے متبسم انداز پر شرزما کا چہرہ سرخ ہوا۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ ہانیہ مصطفیٰ نہیں ہیں، اس لیے کہ میری ان سے کئی دفعہ فون پر بات ہو چکی ہے۔ انہوں نے اجلی دھوپ جیسے اس کی چہرے سے بمشکل نظریں ہٹاتے ہوئے وضاحت دی تھی۔ شرزما نے بلی کے بچے کو بڑے احتیاط سے سب سے اونچی سیڑھی پر رکھ دیا۔ مجھے پروفیسر آفاق کہتے ہیں۔ ہانیہ تو مجھے جانتی ہے لیکن آپ کے ساتھ کوئی تعارف نہیں۔ ان کے انداز میں سنجیدگی اور متانت نمایاں تھی۔ وہ 40 کے ہندسے کو کراس کر چکے تھے لیکن اپنی ظاہر حلیے سے 35 سال سے زائد نہیں لگتے تھے۔ میں شرزما ہوں، آپ کے بارے میں فاروق انکل نے بتایا تو تھا لیکن میں نے شاید توجہ سے نہیں سنا۔ وہ بڑے جمپے سے انداز میں بتا رہی تھی، میں فاروق کا ہی نہیں آپ کے فادر کا بھی بہت اچھا دوست تھا۔ فاروق کے حوالے سے ان سے اچھی گپ شپ تھی۔ وہ ایک دفعہ میں بارسلونا بھی آیا تھا اور وہیں میں نے فاروق کے گھر میں آپ کو بھی دیکھا تھا۔ ان کی بات پر وہ زبردست انداز سے چونکی۔ کب؟ بے حد عجلت بھرے انداز میں ان کی بات کاٹی۔ یہ بہت پرانی بات ہے، اس وقت شاید آپ 12-13 سال کی ہوں۔ اس دن فاروق نے اپنی ویڈنگ اینیورسری کے سلسلے میں اپنے گھر میں پارٹی ارینج کر رکھی تھی۔ انہوں نے یاد دلانے کی کوشش کی، اچھا فنکشن تو مجھے یاد ہے لیکن آپ سے ملاقات ذہن میں نہیں آ رہی۔ وہ شرمندہ ہوئی۔ اٹس اوکے، آپ بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے؟ فاروق بتا رہے تھے کہ آپ نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے۔ پروفیسر صاحب نے اس کے مغرور سے انداز اور تیکھی سی ناک سے دانستہ نظریں چرائی تھیں۔ پتہ نہیں، ابھی سوچا نہیں۔
ابھی ہنی سے مشورہ کروں گی، جیسا ہی وہ کہیں۔ اوہ کیا آپ؟ انہوں نے بات بڑھانے کی غرض سے پوچھا۔ وہ جو جانے کے لیے پر تول رہی تھی ان کی بات پر رک گئی تھی۔ ابھی کوئی آئیڈیا نہیں، جونی کہیں گی۔ اس کے سادہ سے انداز پر وہ کچھ جھنجھلائے۔ یہ کیا بات ہوئی ہانیہ؟ اگر کہیں گی فارسی یا پنجابی لے لیں تو کیا آپ پڑھیں گی؟ جی پڑھ لوں گی۔ اس کا جواب پروفیسر صاحب کے لیے سخت غیر متوقع تھا۔ انہوں نے انتہائی تعجب سے اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا جو انہیں قدم قدم پر چونکا رہی تھی۔ کیا مطلب؟ آپ کی اپنی کوئی پسند یا ناپسند نہیں؟ کیوں؟ پنجابی یا فارسی برے مضامین ہیں، ان کے قدرے برا ماننے پر وہ تعجب انگیز انداز میں گویا بات ہوئی۔ بات کچھ اچھے یا برے مضامین کی نہیں، بات آپ کی چوائس کی ہو رہی ہے، یہ آپ اچھی طرح جانتی ہیں، انہوں نے متحمل انداز میں یاد دلایا۔ اوہ سوری۔ آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ بلی کا بچہ کیا آپ کا ہے؟ اس کے لہجے میں اشتیاق کی فروانی تھی۔ نہیں، یہ بلی کا بچہ میرا نہیں، بلی کا ہی ہے۔ میرا مطلب ہے کہ اسے آپ نے رکھا ہوا ہے۔ ان کے شرارت بھرے انداز پر وہ بری طرح سے چینپ کر وضاحت دینے لگی۔ شیری تم یہاں ہو، میں پورے گھر میں تمہیں آوازیں دیتی پھر رہی تھی۔ ہنی بڑی تیزی سے سیڑھیاں اتر کر لان میں آئی اور سامنے ہی پروفیسر کے لہجے کے درمیان باتیں کرنے لگا۔ اسے معلوم تھا پروفیسر صاحب بھی یہاں ہے۔ ارے آپ اپنی آواز سے تو اتنے ینگ اور ڈیشنگ نہیں لگتے۔ ہنی کا عصبی بے تکلفانہ انداز اکثر شرزما کے لیے بڑی کوفت کا باعث بنتا تھا۔ اس نے جھنجھلا کر اپنے سامنے کھڑی ہنی کو دیکھا جو شاید تازہ شاور لے کر سیدھی نیچے آ گئی تھی، اس لیے سرخ رنگ کی شرٹ میں خاصی فریش لگ رہی تھی۔ جی مجھے ہی پروفیسر آفاق کہتے ہیں، اور آپ کی ذرا نوازی ہے جو ایک اچھے خاصے بوڑھے بندے کو ینگ کہہ کر خوش فہمیوں میں مبتلا کر رہی ہے۔ اس کے انداز میں بڑی خوشامد سی متانت تھی، جبکہ ان کے پاس پر ہنی بوگین ویلیا کے چند پھول فضا میں اچھالتے ہوئے بولی، پروفیسر صاحب وہ اپنے ممتاز مفتی صاحب ہمارے اور آپ کے لیے ہی تو کہہ گئے ہیں، زندہ رہنے کے لیے خوش فہمیوں کا آلنا گھونسلہ بنانا بہت ضروری ہے۔ ہم تو ان کی بات پر من و من میں عمل کرتے ہیں۔ ہانیہ نے بڑی ادا سے اپنی بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پروفیسر صاحب کو دیکھا جو مسکرا رہے تھے۔ ویسے پروفیسر صاحب آپ نے اچھا نہیں کیا ہمارے ساتھ، گھر آئے مہمانوں سے گھبرا کر خود کراچی چل دیے۔ ہنی کے شکایت بھرے انداز پر وہ لمحے سے ہلکے سے شرمندہ ہوئے۔ آئی ایم سوری، وہ کانفرنس پہلے سے طے شدہ تھی، اس لیے اسے منسوخ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ان کا لہجہ پروقار تھا۔ ہوں تو اس پر تو کوئی جرمانہ ہونا چاہیے آپ پر۔ ہنی کی ہنسی میں آج نرالی سی کھنک تھی۔ شرزما کو معلوم تھا کہ اگلے چند منٹوں میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ یوں محو گفتگو ہوں گے جیسے صدیوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ یہ ہانیہ کی سب سے بڑی خوبی تھی کہ وہ اگلے بندے کو ایک لمحے میں اپنے سحر میں جکڑ لیتی تھی۔ ان کے آنے کے بعد ہر چیز پس منظر میں چلی جاتی تھی، جیسا کہ ابھی ہوا۔ شرزما خاموشی سے اوپر آ گئی تھی اور وہ دونوں کو ہی اس کی غیر موجودگی کا احساس کافی دیر بعد ہوا تھا۔ مغرب سے ذرا پہلے کا وقت تھا۔ مین روڈ پر واقع ارجمند ولا پر بھی تیرگی اپنے پنکھ آہستہ آہستہ پھیلا رہی تھی۔ پورے گھر پر خاموشی کا راج تھا، حالانکہ اس گھر میں دو خاندان آباد تھے۔ ارجمند ولا کے ماسٹر بیڈ روم میں الماظ ابراہیم ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے رکھے ہوئے اسٹول پر بیٹھی پوری توجہ سے کلیزنگ کرنے میں مصروف تھی۔ وہ مقامی کالج میں پرنسپل تھی اور پچھلے ہفتے اسپورٹس ویک کی وجہ سے خود پر توجہ نہیں دے پا رہی تھی۔ آج موقع ملتے ہی وہ اپنے پسندیدہ مشغلے کی طرف متوجہ تھی۔ 50 سال کی ہونے کے باوجود ان کی اسکن بالکل فریش اور تر و تازہ تھی، اور اس کی بڑی وجہ ان کی اچھی خوراک اور اپنے اوپر ضروریات سے زیادہ توجہ دینا تھا۔ وہ کہیں سے بھی 3 جوان بیٹیوں کی ماں نہیں لگتی تھی۔ اس وقت بھی وہ اپنی صراحی کی طرح لمبی گردن پر بڑی مہارت سے مساج کر رہی تھی۔ نزاکت اور نفاست اس کی شخصیت میں رچ بس گئی تھی۔ اپنے دبلے پتلے جسم اور دراز قد کے ساتھ وہ اپنی بیٹیوں کی ماں کم اور بڑی بہن زیادہ لگتی تھی۔ ماما، نویرا نے اچانک
ہی بڑی تیزی سے ان کے بیڈ روم کا دروازہ کھولا تھا۔ اسے کسی طوفان کی طرح اندر آتے دیکھ کر ان کے ماتھے کی تیوری کی بل گہرے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک سروسی نگاہ پر اپنی بیٹی پر ڈالی۔ نویرا، کون سی آفت آ گئی ہے جو تمہیں کسی کے روم میں آنے کے میز ہی بھول گئی؟ 1000 دفعہ کہا ہے آپ کمرے میں آنے سے پہلے ناک کیا کرو۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ٹیشو غصے سے ڈسٹ بن میں اچھالتے ہوئے اپنی 19 سالہ بیٹی کے سرخ چہرے کو دیکھا تھا، جو ان کے اس نداعت سے چڑھ کر اب قدرے بدلحاظی سے بولی، آفت نہیں بلکہ سمجھے طوفان آ رہا ہے۔ اس گھر میں طوفان آنا بھی کون سی نئی بات ہے، چھوٹے موٹے جھگڑ تو روز ہی چلتے ہیں۔ انہوں نے ڈریسنگ روم ٹیبل کے شیشے میں اپنا چہرہ تنقیدی نظروں سے دیکھتے ہوئے نویرا کو کوئی خاص لفٹ نہیں کروائی تھی، کیونکہ وہ ان کے اس خاص کام میں مخل ہوئی تھی جس میں تھوڑی سی بھی ڈسپلن ان کا مزاج برہم کر دیتی تھی۔ وہ ایک دفعہ پھر کلینزنگ کریم اپنے ہاتھوں پر لگا رہی تھی۔ ماما، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ الماس بیگم کی بے نیازی سے نویرا کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ وہ احتجاجاً قدرے بلند آواز میں بولی تھی، تو میں بھی تو تمہاری ہی سن رہی ہوں، اور کون سا کمرے کی دیواروں کی طرف متوجہ ہوں۔ کمدہ انہوں نے سامنے پڑے منقش ٹیشو پیپر باکس سے ٹیشو گھسیٹتا تھا۔ اپنے ہاتھوں کو بڑی نفاست سے صاف کرتے ہوئے انہوں نے بھویں اچا کر سامنے کھڑی اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کو دیکھا، جس کی مزاج کی عجلت اور جذباتی پن کبھی اوپر سے وہ نہ صرف شکل و صورت میں بلکہ مرض میں بھی ان کا پرتور تھی، اس لیے انہیں بعض دفعہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی بہت سی چیزیں نظر انداز کرنا پڑتی تھی، ورنہ وہ طوفان اٹھا دیتی تھی۔ ہاں بتاؤ، کون سا طوفان آ رہا ہے؟ اپنے کام سے فراغت پا کر انہوں نے تیکھی نظروں سے اپنی بیٹی کے برہم انداز کو دیکھا، جو کمر پر ہاتھ رکھے بڑی ناراضگی سے انہیں گھور رہی تھی۔ انہیں بھی معلوم تھا کہ جب تک وہ اسے مکمل توجہ نہیں دیں گی وہ منہ سے کچھ بھی نہیں پھوٹے گی اور سر پر کھڑی گھورتی رہے گی۔ احتشام آ رہا ہے پاکستان، اس نے اطلاع نہیں دی تھی بلکہ بم پھوڑا تھا، وہ بھی ان کے سر پر۔ کچھ لمحوں کے لیے وہ سن سی ہو گئی۔ شامی، وہ کیوں آ رہا ہے؟ انہوں نے بوکھلا کر نویرا کو دیکھا، جو ان کی اڑتی رنگت اور حواس باختہ انداز سے باقاعدہ لطف اندوز ہو رہی تھی۔ تمہیں کس نے بتایا؟ انہوں نے سخت پریشانی سے اس کا پرسکون چہرہ دیکھا۔ داد بتا رہی تھی۔ اس نے کندھے اچھا کر پن سے ماما کو دیکھا، جن کا پورا وجود ہی زلزلوں کی زد میں تھا، جبکہ دل و دماغ سخت کھولن کی زد میں تھے۔ وہ آخر کرنے کیا آ رہا ہے؟ وہ بری طرح جھنجھلا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور آگے بڑھ کر کھڑکیوں کے سارے پردے پیچھے کر دیے۔ سامنے لان تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، ایسی ہی تاریکی اس کے اندر بھی بڑی تیزی سے پھیل رہی تھی۔ مجھے کیا پتا ماما کہ وہ کیا کرنے آ رہا ہے؟ دادو اپنی بات کرتے ہوئے کسی دوسرے کی تھوڑی سنتی ہے، اور میں ان کی ناپسندیدہ لسٹ میں سر فہرست ہوں۔ ہو سکتا ہے رومیسا خالہ کو بتایا ہو۔ وہ اپنی ماں کی حالت سے دل ہی دل میں لطف اندوز ہوتے ہوئے بظاہر سپاٹ سے انداز میں انہیں بتا رہی تھی۔ رومیسا خالہ، جو اس کی چچی بھی لگتی تھی اور اپنے میاں کی وفات کے بعد بھی ایک بیٹی کے ساتھ اس گھر میں مقیم تھی، ان کے اپنی ساس کے ساتھ تعلقات کچھ بہتر تھے۔ رومی کو کیا پتا، وہ تو صبح شام ایک مشین کی طرح گھر کے کاموں میں مگن رہتی ہے۔ ان کی ناک کے نیچے اس گھر میں اللہ جانے کون کون سے ڈرامے ہوتے رہتے ہیں، اور اس بیوقوف کو پتہ تک نہیں چلا۔ الماس بیگم نے زہر خندہ لہجے میں کہا، انہیں اپنی سگی بہن سے بھی ہزاروں شکوے تھے۔ خیر، اس میں رومی خالہ کا کیا قصور؟ وہ بیچاری تو سیدھی ہی ہے۔ نویرا نے اپنی خالہ کی طرف داری بڑے ہی غلط موقع پر کی تھی، جس کا خمیازہ بھی اسے فوراً ہی بھگتنا پڑ گیا تھا۔ الماس بیگم نے خاصے کڑے انداز میں اسے دیکھا اور سلک کر بولی، تم اپنی چونچ بند ہی رکھو، یہ تم لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے میں ذلیل ہو رہی ہوں، ورنہ کسی کی جرأت تھی کہ الماس ابراہیم کے سامنے بول سکے۔ ماما، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ
بیٹیاں اپنی ماں کا ہی پر تو ہوتی ہیں۔ وہ بے خوف انداز میں انہیں مزید دیکھ کر مزید گویا ہوئی، اور آپ کو دن میں کئی دفعہ یاد دلانا پڑتا ہے یہ آپ کا کالج نہیں گھر ہے، اس لیے اپنی پرنسپل شپ کالج میں چھوڑ کر ہی آیا کریں۔ نویدہ کی بات پر وہ مشغول ہوئی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ اینڈ گیٹ آؤٹ۔ اشتعال اور غصہ کسی سیال مادے کی طرح ان کے وجود میں دوڑ رہا تھا۔ نوید نے سخت ناگواری سے ماما کو دیکھا جن کی آنکھیں سے چنگاریاں اڑ رہی تھیں۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ نویدہ کی بدتمیزی پر اس کا بازو مڑوڑ پکڑ کر کمرے سے باہر نکال دے۔ وہ بڑی سرعت سے کمرے سے نکلی اور پوری قوت سے دروازہ بند کر کے باقاعدہ اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ الماس ابراہیم نے کھانا جانے والے نظروں سے بند دروازے کو دیکھا، جہاں سے وہ ابھی بھی نویرہ نکل کر گئی، اور انہیں لگا تھا کہ وہ دروازہ بند کر کے نہیں بلکہ ان کے منہ پر مار کر گئی ہے۔ اس سوچ نے ان کے سارے جسم میں انگارے بھر دیے۔ لینے دو اس کے باپ کو، اس کا تو دماغ سیٹ کرواتی ہوں۔ ان کا دھیان وقتی طور پر احتشام کی طرف سے ہٹ کر نویرہ کی بدتمیزی اور ہر درمی کی طرف چلا گیا تھا۔ وہ روز بروز گستاخ ہوتی جا رہی تھی۔ یہ پروفیسر آفاق تو بڑے کمال کے بندے ہیں۔ ہنی کی توصیفی انداز پر وہ چونکی۔ وہ دونوں ٹی وی لاؤنج کے صوفے پر براجمان تھے۔ شرزما نے ہاتھوں میں ہاشم ندیم کی ایک محبت اور سہی ہوئی کھولی ہوئی تھی، جو اس نے اب بند کر دی تھی، کیونکہ یہ طے تھا کہ ہنی کی موجودگی میں کم از کم مطالعے کا کام یکسوئی سے نہیں ہو سکتا تھا۔ کیا کہا آپ نے؟ شرزما نے اپنے سامنے بڑی محبت سے نیل پالش لگائی۔ ہانیہ کو غور سے دیکھا۔ میں بتا رہی تھی کہ آفاق صاحب تو بہت زبردست بندے ہیں۔ وہ پھونکے مار کر ناخن پالش سکھا رہی تھی۔ کیوں وہ موت کے کنویں میں موٹر سائیکل چلاتے ہیں یا آگ کے گورے پر کوئی کرتب دکھاتے ہیں؟ اس کے لہجے میں طنز کی آمیز محسوس کر کے وہ ہلکا سا ہنس دیتی۔ نہیں یار، ان کی گفتگو کرنے کا انداز بہت دل نشیں، پر اثر اور صحرا نگیز تھا۔ خوبصورت بولنا ایک آرٹ ہے اور وہ اس سے بخوبی واقف ہے۔ انہوں نے نیل پالش کا ایک اور کوٹ لگاتے ہوئے اسے بتایا تھا، جبکہ شرزما نے ان کی بات پر تبصرہ کرنے کی بجائے ایک لمبی جمائی لی تھی۔ پتہ ہے شیری، ان کا مطالعہ خاصا وسیع ہے۔ ہر موضوع پر ان کے پاس معلومات کا ایک خزانہ ہے۔ ہانیہ نے ہاتھ کی انگلیوں کو موڑ کر ایک دفعہ پھر پھونک ماری۔ پھر تو وہ انسان کی بجائے انسائکلوپیڈیا ہوتے۔ شرزما نے اقتحاط سے ان کی مشغلے کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ بہت خبیث روح ہو تم۔ وہ بے ساختہ ہنسی اور احتیاط سے نیل پالش کی شیشی کا ڈھکن بند کرنے لگی۔ کل وہ نپولین بوناپارٹ کے ایک اپنی فاتحہ فوج کے سامنے کر گئی تقریر کے اقتباسات سنا رہے تھے۔ ان کا اندازہ اتنا متاثر کن تھا کہ میں تو بس فدا ہوتے ہوتے رہ گئی۔ حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ وہ آپ کو نپولین بوناپارٹ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ شرزما کے بے ساختہ انداز پر وہ کھلکھلا کر ہنس دے، جبکہ ان کے یوں ہنسنے پر بھی وہ مسکرا دی۔ ویسے تو تم نے نوٹ کیا نا کہ پروفیسر صاحب کتنی نفیس طبیعت کے حامل ہیں، اور ڈریسنگ تو کمال کا ہے۔ وہ ایک دفعہ پھر شروع ہو گئی۔ ہنی، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ یہ پروفیسر نامہ آج ضرورت سے زیادہ تو نہیں ہو گیا؟ شرزما نے اپنی طرف سے ہلکے پھلکے انداز سے چوٹ کی تھی، لیکن دوسری طرف ہانیہ بھی مصطفیٰ نہیں، جس کی طبیعت میں شوخی اور مزاج میں شگفتی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ مردوں کی اچھی پرسنالٹی میری کمزوری ہے۔ ہینڈسم لوگوں کو دیکھ کر میری طبیعت ایک دم فٹ ہو جاتی ہے۔ ہنی نے ایک آنکھ دبا کر شرارت سے کہا۔ شرم کرے ہنی، شرم۔ ان کے اس انداز پر شرزما خوف زدہ انداز سے ہنس دی۔ یار شرم ہی تو نہیں آتی؟ یاد نہیں کہ سمیہ آپی کو میری شادی کی کتنی ٹینشن تھی، مگر اپنی طبیعت کہیں ٹھہرتی ہی نہیں۔ انہوں نے شان استغاثہ کا لاجواب مظاہرہ کیا۔ قسم سے ہنی، اگر آپ مرد ہوتی تو ایک دم فلرٹ ہوتی۔ شیری کی صاف گوئی پر انہوں نے قہقہہ لگا کر تصدیق کی۔ ویسے میں اب بھی کچھ کم فلرٹ نہیں ہوں، پتہ ہے مجھے یہ سب۔ شرزما نے بے پرواہی سے گردن جھٹکی۔
پتہ ہے کہ بس شغل میلہ لگانے کو ایسی باتیں کرتی ہے آپ، ورنہ آپ پر کون سا کوئی پابندی تھی یا اب ہے؟ اس کے کشن سر کے نیچے رکھے ہوئے انہیں یاد دلایا۔ تمہیں کیا پتہ مائی ڈیئر، یہ نئے چہروں کی دیدار کا خبردار لڑکی جو مجھے ماما شامہ کہا، سخت مائنڈ کروں گی میں۔ ان کے لہجے میں شرزما کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ آپ مجھ سے 13 یا 14 سال بڑی ہے، لیکن مجھے ہمیشہ اپنی ہم عمر ہی محسوس ہوئی ہے۔ مجھے آپ کی موجودگی میں کبھی کوئی دوست بنانے کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوئی۔ وہ اٹھ کر ان کے پاس آ گئی تھی اور انتہائی محبت سے ان کے ماتھے کا بوسہ لیا تھا۔ محبت کے اس مظاہرے پر ہانیہ کی آنکھیں کچھ لمحے کے لیے نم ہوئی۔ انہیں معلوم تھا کہ شرزما محبتوں کے لیے اظہار کے معاملے میں بالکل کوڑی ہے۔ وہ انتہائی کم گو اور اپنے آپ میں مگن ایسی لڑکی ہے جسے لوگوں کے ہجوم سے وحشت ہوتی ہے۔ ان دونوں کے مزاجوں میں زمین آسمان کا فرق تھا، لیکن اس کے باوجود ان دونوں میں قابل رشک ذہنی آہنگی تھی۔ ویسے یار، پروفیسر صاحب کو متاثر کرنے کا کوئی طریقہ تو بتاؤ۔ ہنی کی سوئی وہی اٹکی ہوئی تھی۔ شرزما کو اچھی طرح علم تھا کہ وہ صرف اور صرف اسے تنگ کرنے کے لیے بار بار ان کا ذکر کر رہی تھی۔ اس کے باوجود وہ اس بات سے چڑ گئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے ہنی آپ کو؟ ساری دنیا تو آپ سے متاثر ہے، اگر ایک آدھ بندہ نہیں بھی تو ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ لڑکوں کے بارے میں بات کرنا اور انہیں اس طرح ڈسکس کرنا میرا مشغلہ بھی نہیں رہا، بلکہ مجھے تو ایسی باتوں سے الجھن ہوتی ہے۔ اس کی جھنجھلاہٹ ان کے لیے نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ہر بار اس لطف اندوز ہوتی تھی۔ میری جان، یہی تو سارا مسئلہ ہے۔ اگر ساری دنیا میں سے ایک بندہ نہیں ہے تو آخر کیوں نہیں ہے؟ وہ کشن گود میں رہ کر بیٹھ گئی اور اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں جما کر شرزما کے چہرے پر پھیلی کوفت سے خط اٹھایا۔ ہو جائیں گے متاثر وہ بھی۔ وہ اس کے بعد پتہ ہے کیا ہوگا؟ شرزما نے ان کے تجسس کو ہوا دی۔ ہاں، کیا ہوگا؟ بولو بولو۔ وہ بے تاب ہوئی۔ اس کے بعد آپ ان میں انٹرسٹ ختم ہو جائے گا، جیسا کہ ماضی میں ہوتا آیا ہے۔ شرزما کی 100% درست بات پر وہ ہنستی چلی گئی۔ ویسے پتہ نہیں یار میں ایسی کیوں ہوں؟ ماما مجھے بتاتی تھی کہ تم بچپن میں جس کھلونے کے لیے پاگل ہو جاتی تھی، اسے حاصل کرنے کے لیے 15 منٹ کے بعد ہی تمہاری اس میں دلچسپی ختم ہو جاتی تھی اور تم اسے پھینک کر کسی اور چیز کے پیچھے لپک جاتی تھی۔ کتنی بری عادت ہے نا یہ! ہانیہ کے معصومانہ انداز پر وہ بے ساختہ بولی۔ یہ انسانی فطرت ہے، جو چیز جتنی دور ہو اور ناممکن نظر آتی ہے، اس میں کشش بھی اتنی ہی زیادہ نظر آتی ہے۔ فاصلے بہت سی چیزوں کے عیب اور خامیاں چھپا لیتے ہیں۔ جو چیزیں دور سے بہت خوبصورت دکھائی دیتی ہیں، ان کے بہت نزدیک جانے پر بہت کچھ بدے رنگ بھی دکھائی دینے لگتے ہیں، جو دل کو بھاتے نہیں اور ان سے اکتاہٹ ہونے لگتی ہے۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، وہ زیر لب مسکرا کر مزید بولی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، بعض لوگوں کو منزل سے زیادہ اس کے لیے کی جانے والی جستجو سے عشق ہو، کیونکہ ایسی جستجو انسان کو زندہ رہنے کا بہترین جواز فراہم کرتی ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ ستاروں سے آگے والے جہان زیادہ دل فریب ہے، چھپی ہوئی زیادہ چیزیں زیادہ دلکش ہوتی ہیں۔ انسان ان کو پانے کو مچل جاتا ہے۔ ان کو اپنی دسترس میں لینے کی دھن انسان کو ہر لمحہ متحرک رکھتی ہے، جبکہ منزلیں انسان کو سمٹ کر دیتی ہے، جمود کا شکار کر دیتی ہے۔ اس لیے مجھے منزل سے زیادہ اسے حاصل کرنے کی لگن سے لگاؤ ہے۔ یہ تو بہت عجیب سی تھیوری ہے۔ اس کا مطلب ہے منزل کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ الجھن کا شکار ہوئی۔ مائی ڈیئر، اصل چیز تو منزل ہی ہے نا، اس لیے اس کو حاصل کرنے کے لیے راستے اچھے لگتے ہیں۔ پتہ نہیں آپ کبھی اتنی مشکل باتیں کیوں کرنے لگتی ہے؟ اس نے بے پرواہی سے ریموٹ کنٹرول اٹھا کر ٹی وی چلایا۔ جب ہم کسی چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس پر مشکل ہونے کا لیبل لگا کر ایک سائڈ پر رکھ دیتے ہیں، تاکہ کل کو ہمیں اس کے لیے کہیں جواب دہ نہ ہونا پڑے۔ ہنی کے لہجے میں کچھ تھا کہ اس نے چونک کر اس کی شکل دیکھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی کشمکش تھی۔ آپ کو پتہ ہے احتشام پاکستان کیوں آتا ہے؟ ناشتے کی میز پر الماس ابراہیم نے تو اس پر جیم لگاتے ہوئے بڑی فکر مندی سے پوچھا تھا۔
ابراہیم صاحب آدھے گھنٹے پہلے فلائٹ سے کراچی سے آئے تھے۔ گزشتہ رات ان کی بیگم نے بڑی ذہنی برگندی کے ساتھ گزاری تھی۔ بھائی میں یہ کہہ سکتا ہوں ان کے انداز میں موجود بے پرواہی نے الماس بیگم کو پرکھ رکھ دیا تھا۔ میرا اسٹرابری شیک کہاں ہے؟ وہ ان سے پوچھنے لگا۔ Thank you very much for watching our videos. Please do not forget to subscribe, share and comment on our videos.